بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد. آج کا درس حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہے. سلسلہ نبوت کی دوسری کڑی صاحب شریعت اور صاحب کتاب نبی ہیں، جن کا تذکرہ قرآن مجید کے 25 سوروں میں 69 بار ذکر ہوا ہے، اور سورہ نساء کی آیت نمبر 25 کی بنیاد پر جنہیں خلیل اللہ کا لقب دیا گیا ہے. نبیوں میں سے ہر نبی کا ایک خاص لقب ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو لقب دیا گیا، جس لقب سے یاد کیا جاتا ہے، وہ ہے خلیل اللہ، یعنی اللہ کا دوست. ایک روایت میں نے کبھی پڑھی تھی 10ویں امام کی، جس حدیث میں امام نے فرمایا جعل اللہ ابراہیم خلیلا لکثرت الصلاة علی النبی وآلہ، کہ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل اور دوست محمد اور آل محمد پر کثرت سے صلوات پڑھنے کی وجہ سے بنایا. تو صلوات کی اپنی فضیلت ہے، بہت زیادہ اہمیت ہے اس کی. عقل حیران ہو جاتی ہے، ادراک کام نہیں کرتا انسان کا. اگر صلوات کی فضیلت دیکھنے لگے روایات کی روشنی میں، ذکر صلوات کی اتنی فضیلت ہے. علی النبی یا علی محمد وآلہ. بہر صورت تو یہ بات چل رہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی. اس کے علاوہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا انبیاء کے سب میں قد اتنا اونچا اور اتنا بلند ہے کہ اللہ نے امت مسلمہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت اور آپ کے دین کی پیروی کی دعوت دی ہے اور حکم دیا ہے. نبیوں میں سے کسی نبی کی شریعت، کسی نبی کی سنت اور دین کی پیروی کا اتنے واضح طریقے سے قرآن میں حکم نہیں آیا ہے جس طریقے سے حضرت ابراہیم کی سنت و دین کی پیروی کا حکم آیا ہے. اس کے علاوہ مقام ابراہیم، مکے میں جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قیام تھا، جسے مقام ابراہیم کہا جاتا ہے، اسے لوگوں کے لیے مصلی یعنی نماز پڑھنے کی جگہ اور طواف کرنے کی جگہ قرار دیا ہے. انشاءاللہ آج کے درس میں اور بعد والے درس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوصاف و مقامات، آپ کی نبوت، آپ کی زندگی میں پیش آنے والے حادثات اور ان حادثوں میں جو شخصیات اہم رول رکھتی ہیں، جو دعائیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی ہیں، ان تمام چیزوں کی بررسی کی جائے گی. ابھی فی الحال مقدمے میں یہ بیان کر رہے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دومین حلقے از پیغمبران بزرگ، بڑے نبیوں میں سے دوسرا حلقہ، دوسری کڑی، نبوت کی کڑیوں میں سے یا بڑے نبیوں کی زنجیروں میں سے یہ دوسری کڑی ہے، دوسرا حلقہ ہے کہ دارائے شریعت و کتاب است، کہ جو صاحب شریعت اور صاحب کتاب نبی ہیں. اولو العزم اور صاحب شریعت نبیوں میں سے، رسولوں میں سے دوسرے نبی ہیں حضرت نوح کے بعد. اب سب جانتے ہیں کہ 1,24,000 نبیوں میں سے 5 بڑے نبی اور 5 بڑے رسول ہیں جنہیں اولو العزم کہا جاتا ہے، جنہیں صاحب شریعت اور صاحب کتاب کہا جاتا ہے. ان میں سے
دوسرے نمبر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام آتے، پہلے نمبر پہ حضرت نوح علیہ السلام ہے جو صاحب شریعت اور صاحب کتاب، دوسرے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ براساس آیت 125 سورہ نساء، سورہ نساء کی آیت نمبر 125 کی بنیاد پر بخلیل اللہ ملقب گشتے آپ خلیل اللہ کے لقب سے ملقب ہوئے ہیں، یعنی آپ کو خلیل اللہ کا لقب دیا گیا ہے۔ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اور اللہ نے ابراہیم کو بعنوان خلیل چن لیا، انتخاب کر لیا، اللہ نے جناب ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا۔ بعض کہتے ہیں کہ خلیل مہمان نوازی کی وجہ سے تھی، اس قدر مہمان نواز تھے، مہمان دوست تھے کہ کبھی دسترخوان پر اکیلے بیٹھ کر کھانا نہیں کھاتے تھے، ہمیشہ مہمانوں کے ساتھ۔ اگر کوئی ان کے یہاں مہمان نہیں آتا تھا تو سر راہ جا کر کھڑے ہو جاتے تھے، مسافروں کو پکڑ کر کہتے تھے ہماری مہمانی قبول کیجیے، اب ہمارے یہاں چلیے، ہمارے ساتھ دعوت کھائیے۔ نام ابراہیم علیہ السلام 69 بار در 25 سورہ ذکر شدہ است۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام 69 بار 25 سوروں میں ذکر ہوا ہے، کئی سوروں میں تکرار ہے، کئی سوروں میں کئی جگہ آیا، اسی لیے 25 سوروں میں 69 بار آپ کا ذکر آیا ہے۔ قداست ابراہیم علیہ السلام بے اندازے اس کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پاکیزگی اور آپ کی بزرگی اتنی زیادہ ہے کہ امت اسلامی معمور شدہ، کہ امت مسلمہ کو حکم دیا گیا ہے، دستور دیا گیا ہے تاہم از سنت و دین میں پیروی کنن، کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت اور آپ کے دین کی پیروی کرے۔ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، پس تم سب ملت ابراہیم کی یعنی سنت و دین ابراہیم کی پیروی کرو۔ کون ابراہیم؟ حنیفاً، جو حق پرست تھے۔ وہم جائگاہ ہے پورا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جگہ کو، مقام کو محلی برائے نماز، طواف و مانند آن قرار دہن، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جگہ کو، مقام کو لوگ اپنے نماز اور طواف کا محل اور مقام قرار دیں، یعنی مقام ابراہیم کو لوگوں کو نماز پڑھنے اور طواف کرنے کی جگہ قرار دیا گیا، لوگوں کو حکم دیا گیا ہے کہ مقام ابراہیم کو اپنے لیے مصلی بنائے، نماز پڑھنے کی جگہ بنائے اور وہاں پر طواف کرے۔ واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، کہ تم لوگ مقام ابراہیم کو اپنے لیے نماز اور طواف کی جگہ بناؤ۔ در ان درس و درس آئندہ، اس سبق میں اور آنے والے سبق میں داستان زندگی پربرکت و آموزندہ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پرخیر و برکت اور کیا ہے درس آموز زندگی کی داستان در چند بخش، چند حصوں میں مورد بررسی قرار خواہیم داد۔ انشاءاللہ اس کی بررسی کریں گے، بیان کریں گے، ذکر کریں گے۔ نمبر 1، یہ اب یہاں سے یہ بخش کتنے بخش میں، کتنے حصوں میں بیان کریں گے۔ یہاں سے سب سے پہلے اوصاف و مقامات ابراہیم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوصاف و مقامات۔ قرآن مجید نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو اوصاف بیان کیے ہیں، جو شخصیتیں، جو مقامات، جو منزلت آپ کی بیان کی گئی ہے، جو مقامات ہے آپ کے قرآن میں، ٹھیک ہے، اس کو بیان کریں گے پہلے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نبوت و رسالت کا ذکر آئے گا۔ نمبر 3، شخصیت ہے حادثہ ساز و حادثہ ہے سرنوشت ساز۔ حادثہ ساز جو شخصیتیں ہیں اور
جو سرنوشت ساز حادثے ہیں ان کو بیان کریں گے، یعنی وہ شخصیات کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں پیش آنے والے واقعے کا اہم حصہ تھے، ان کا تعارف کرائیں گے، اور پھر جو حادثے سرنوشت ساز تھے، یعنی ایسے حادثے جو عبرتیں رکھتے ہیں، جو پیغامات رکھتے ہیں، جس سے انسان کی تقدیر سنور سکتی ہے، اس کو بیان کریں گے۔ درخواست ہے ویچے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا کی بارگاہ میں کچھ خاص دعائیں کی ہیں، خاص درخواستیں کی ہیں، ان کا ذکر آئے گا کہ کہاں کہاں کن کن مقامات پر کن کن چیزوں کی طلب کی ہے، آرزو کی ہے، خدا سے دعا کی ہے۔ تو یہ 4 حصوں میں انشاءاللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حیات اور زندگی کے بارے میں بیان کیا جائے گا۔ اس کے بعد از خوانند انتظار می رود، آپ لوگوں سے کہ آپ متعلم ہیں، آپ خوانندے ہیں، آپ سے امید کی جاتی ہے کہ پس از مطالعے ان درس، کہ اس درس کے مطالعے کے بعد جب یہ درس تمام ہو جائے، آپ اچھی طریقے سے پڑھ لیں، در مورد مباحث سے زیر توضیحاتی ارائے دہت، نیچے جو مباحث درج کیے گئے ہیں، جو ان مباحث کا ذکر کیا گیا ہے، ان مباحث کے بارے میں توضیحات دیجیے گا۔ پہلے دروس کا مطالعہ کیجیے، مطالعہ کرنے کے بعد نیچے جو مطالب ہیں ان کی توضیح پیش کیجیے۔ مطالب کیا ہے؟ نمبر 1، اوصاف و مقامات حضرت ابراہیم، ٹھیک، ابھی آئے گا۔ اس کے بعد حقیقت مقام امامت، مقام امامت کی حقیقت کیا ہے، واقعیت کیا ہے۔ شبہ دعوت حضرت ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کس طریقے سے دعوت حق دی ہے، دعوت توحید دی ہے۔ مراحل براءت حضرت ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعوت قبول نہ کرنے والوں سے کتنے مرحلوں میں کس طریقے سے براءت کی ہے، اظہار بیزاری کیا ہے، ان سے دوری کیا ہے، وہ مراحل۔ اب یہاں سے انشاءاللہ درس شروع ہوگا آپ لوگوں کا اوصاف و مقامات ابراہیم۔ چلے تبرکاً تیمناً پڑھا دیا ہے، اب انشاءاللہ سنیچر سے جو تفصیل کے ساتھ پڑھا جائے۔